تیسرے سیگمنٹ کی جانب ناظرین کوئکلی بڑھ رہی ہوں. بحریہ ٹاؤن کے جو مالک ہیں ملک ریاض صاحب, وہ اس وقت آج کل خبروں میں ہیں. ان کے بارے میں میرے پروگرام میں انفیکٹ فیصل واڈا صاحب نے سب سے پہلے یہ خبر دی تھی کہ کچھ ہی دنوں میں وہ بھی منظر عام پر آئیں گے. ان کا بھی کوئی انٹرویو وغیرہ ہونے والا ہے. کس نے رشوت لی ہے, کیسے لی ہے, یہ قوم کو بتائیں گے. خان صاحب کے خلاف گواہ بننے کی بھی ان کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں. اور سپریم کورٹ نے جو 460 ارب جرمانے کے کیس میں ملک ریاض کے موقف کو مسترد کر دیا. عدالت کہتی ہے کہ بحریہ ٹاؤن کو زمین کم نہیں بلکہ اس نے زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے. اسی معاملے پر ذرا آگے ڈسکشن کرتے ہیں. عامر صاحب, میں چاہ رہی ہوں ذرا آپ کا تجزیہ اور آپ سے خبر لوں میں اس معاملے پر. ملک ریاض صاحب کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں گزشتہ ہفتے, جیسے میں نے بتایا, فیصل واڈا صاحب نے بھی میرے پروگرام میں یہ بات بتائی تھی. کیسے ان سے رشوت لی گئی, کن کرداروں کے نام لے سکتے ہیں وہ؟ کیونکہ ہم نے تو صرف جو آڈیوز سنی ہیں, جو مبینہ آڈیوز سامنے آئی ہیں, اس میں بشرا بی بی کو انگوٹھیاں دینے کے حوالے سے وہ 5 قیرات کا ہیرا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی بات ہو رہی تھی. ایشو یہ ہے کہ یہ جس نے دی وہ بڑے میرے محترم ہیں فیصل واوڈا صاحب, ٹھیک ہے, لیکن مجھے بتائیں, انہوں نے کہا تھا اس ملک میں چند دن کے بعد زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا, ریڈی والا ٹیکس دے گا, نوکریاں اتنی ہوں گی. آپ اور ہم ان کو اتنا سیریس لے لیتے ہیں. وہ کہتے تھے 21 اکتوبر کو نواز شریف نہیں آئیں گے, وہ کہاں غائب ہوئے اس کے بعد؟ مطلب میں تو ان کی بات پہ یہ کہہ رہا ہوں. جن لوگوں نے کہا ملک صاحب کی آواز آڈیو کی صورت میں آپ ہی کے ایک اینکر نے سنوائی کہ وہ کوئی انٹرویو نہیں دے رہے, ٹھیک ہے, ہمارے چینل کے ایک اینکر ہیں, انہوں نے کہا میری بات ہوئی ہے اور وہ انٹرویو دے رہے ہیں اور زبردست قسم کا دے رہے ہیں. لیکن جب ملک صاحب کی آڈیو آ گئی, اب کاروبار انہوں نے ساری حکومتوں کے ساتھ کرنا ہے, ان کی ساری گفتگو سامنے ہے, ایویڈنس ان کے پاس ہمیشہ سے ہوتا ہے. ارسلان کا ایویڈنس آپ ایسے سمجھیں کہ وہ میں نے بھی دیکھا ہوا ہے کہ جب وہ نوٹ گن رہے تھے, وہ مطلب اتنی جلدی میں تھے اس وقت, ان کے گھر میں ملک صاحب کے بڑے ڈرائنگ روم میں کیمرے لگے ہوئے ہیں, اور چھپے ہوئے کیمرے نہیں ہیں گھر کے اندر, جس مطلب وہ کوئی خفیہ کیمرے نہیں تھے جب وہ نوٹ گن رہے تھے. لیکن کیا ہوا یہاں پہ یوں ہی چلتا ہے, ملک صاحب کو ضرورت ہوگی تو وہ بول لیں گے. میں تو اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا کہ کاروبار ان کا اپنا ہے, بزنس ان کا خراب ہو رہا ہے, یہ ٹھیک ہو رہا ہے. سپریم کورٹ نے بہرحال ان کا وہ لیٹر اڑا دیا جب انہوں نے کہا کہ 35 ارب روپے نیشنل بینک آف پاکستان میں جمع کرا دیں, کیونکہ وہ خط انہوں نے الشرق بینک کا اس طرح نہیں لیا جس طرح پیش ہوا تھا. جی ٹھیک. اب ذرا میرے جواب کے اوپر سر فیصل صاحب, ویسے تو یہ جو بات کر رہے ہیں, اب اگر بشرا بی بی کا نام لے لیتے ہیں, ملک ریاض صاحب آتے ہیں سامنے اور وہ بشرا بی بی کا نام لے لیتے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں آپ, اس سے عمران خان کے لیے قانونی مشکلات بڑھ سکتی ہیں؟ کیونکہ ماضی میں تو ہم نے یہی دیکھا ہے, فرنٹ مین سامنے آتے ہیں اور کیسز جو ہیں وہ پھر سیاستدانوں پر ہی بنتے ہیں. دیکھیں, بہت افسوسناک عمر اس ملک میں یہ ہے کہ ہم کریکٹر اسیسنیشن اتنی کرتے ہیں ایک شخص کی یا کسی کی بھی کریں, اور اس کے بعد کچھ نہیں نکلتا. ماضی میں آپ نے کہا کہ جی وہ کراچی میں لانچیں پکڑی گئیں ڈالرز کی, تو جب لانچیں پکڑی گئیں تو خزانہ میں پاکستان خزانہ میں جمع ہو گئی نا, تو رسیدیں کسی نے نہیں دکھائی, ٹھیک ہے. پھر ابھی آپ دیکھیں کہ جی وہ مانیکا صاحب کے مطلب پرسنل اس پہ آ گئے جی. لیکن یہ سب یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آپ مجھے بتائیں کہ کچھ عرصہ پہلے ایک تنویر زمانی نامی خاتون تھی, کس چینل پہ اور کس مطلب ہے کہ بڑے سے بڑے اینکر نے اس کا انٹرویو نہیں کیا, فرمائشی پروگرام چلائے, کیا ہوا, کدھر گئی وہ آج؟ پھر ایک کسی اور کو ہم اٹھا لیتے ہیں, اس کی کریٹیسائزیشن کرتے ہیں. دیکھیں, جب وہ انٹرویو دیں گے ملک صاحب تو اس کے بعد ہم ڈیبیٹ کریں گے. اب ہم ایف اینڈ بٹ پہ کریں کہ اس نے ہیرے دے دیے, اس نے سونے دے دیے, اس نے جواہرات دے دیے, اس نے یہ کر دیے, یہ تو ایف اینڈ بٹ پہ آپ کریں. اور میں آپ کہیں کہ جب اس کی کریٹیسائزیشن, جیسے سر الراشی والمرتشی, رشوت لینے والا اور دینے والا, ویسے تو دونوں ہی. دیکھیں, جب وہ آئیں گے اور جب وہ آئیں گے وہ انٹرویو دیں گے تو اس کے بعد ہی ڈیبیٹ. بالکل ٹھیک. مصطفیٰ صاحب, یہ سپریم کورٹ نے بحریہ ٹاؤن کیس میں کہا برطانیہ سے جو 190 ملین پاؤنڈ آئے ہیں وہ تو وفاقی حکومت کے تھے اور اس کو وفاق کو دے دیا جائے, جبکہ جو 30 ارب سندھ کو دینے کا حکم دیا گیا ہے. تو کیا اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو یہ 35 ارب کا بحریہ ٹاؤن کے جرمانے سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور خان صاحب نے یہ رقم عدالتی اکاؤنٹ میں جمع کروا کے ملک ریاض کو سیدھا فائدہ پہنچایا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ میرے مرحوم والد کا ملک صاحب کے ساتھ ایک بہت گہرا رشتہ تھا, اور میرا ان سے ایک تعلق ہے, تو میں اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کروں گا. صرف جنرل میں یہ گفتگو ضرور کر سکتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ ساری جو چیزیں ہیں اس وقت, عامر بھائی نے بھی ان کی طرف پورا ایک بڑا اچھا اوور آل زاویہ دیا, فیصل نے بھی, کہ ہم چیزوں کو لے کر چلتے ہیں اور پھر ایونچولی ان سے نکلتا کچھ بھی نہیں ہے جی, اور اس کے اندر ہم ڈیمیج کر دیتے ہیں بہت سے لوگوں کو. اب سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے, ظاہری بات ہے اس کے اوپر سب نے عمل کرنا ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے عمل نہیں کرنا.
اب وہ اس کی جو لیگل امپلیکیشنز ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آ جائیں گی، سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر بہر طور عمل ہوگا. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے تو یہ ہمارے ملک کی پالیٹکس اس ڈگر پہ چل رہی ہے کافی عرصے سے کہ اگر آپ گڈ بکس میں ہیں تو پھر آپ کے 100 گناہ بھی معاف. اگر آپ گڈ بکس میں نہیں ہیں تو اگر آپ نے کچھ نہیں بھی کیا تو آپ کو مجرم بنا کے قوم کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. تو اب تو ہم اس کھیل کو اتنا اپنی نظروں کے سامنے دیکھ چکے ہیں، اتنا ریپیٹ ہوتے ہوئے دیکھ چکے ہیں کہ اب جو پیناما کے اوپر گفتگو کی، ہم نے ہزاروں گھنٹے پیناما کے اوپر ٹاک شوز ہوئے، لیکن ایونچولی یہی سپریم کورٹ اور یہی عدالتیں آپ کہہ رہی ہیں کہ نہیں، کہ وہ معاملہ جو تھا اس کے اندر غلطی ہوئی تھی، جس طریقے سے ریلیف دیا گیا. اچھا آج ہم بیٹھ کے اگر ہزاروں گھنٹے عمران خان صاحب کے کیسز کے اوپر گفتگو کر لیں تو ہمیں یہ تاریخ کا پہیہ ہے، یہ گھومتا ہے. اگر میاں صاحب کے لیے 4 دفعہ گھوما ہے تو عمران خان صاحب کے لیے بھی گھومے گا. یہ تو تاریخ ہے نا. تو اب پھر اس وقت ہم بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہوں گے کہ جی ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی، اور پھر وہاں پہ سپریم کورٹ بھی کہہ رہی ہو. تو اس ملک کی ساری چیزوں کو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے، اور درست کرنے کا جو اگر ہم نے قدم اٹھانا ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم ہر جو ادارہ ہے وہ اپنے کام تک محدود ہو جائے. ہم نے ہر ایکسپیریمنٹ اس ملک کے اندر ٹرائی کر لیا ہے. ہم نے ڈائریکٹ ڈکٹیٹرشپس بھی دیکھ لی ہیں، ہم نے اس ملک میں ہائیبرڈ نظام بھی دیکھ لیا ہے. 76 سال ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح کہ ہم پہلے بر اعظم ایشیا کی دوڑ سے باہر ہوئے، کسی زمانے میں پاکستان اس دوڑ میں شامل تھا. اب ہم ریجن کی دوڑ سے بھی باہر ہو گئے ہیں کہ اب افغانستان کے ساتھ ہمارا موازنہ ہو رہا ہے. تو ہمیں ہر چیز پر اپنے ملک کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اور وہ ٹھیک کرنے کے لیے جو سارے سٹیک ہولڈرز کو فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، جو ایک اپنی ایگوز کو پیچھے کرنے کی ضرورت ہے، یہ بات آپ بڑی امپورٹنٹ بات کریں. انفیکٹ فیصل صاحب نے بھی اسی طرح کی بات کی. ماضی میں بھی ہم نے وہ ڈاکٹر عاصم کے بھی 462 ارب دیکھے، پھر وہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز، یہ ٹی ٹی کے معاملات دیکھے، پھر وہ شرجیل انعام ایمن صاحب کے معاملات دیکھے، لیکن نکلا کچھ نہیں. جی بالکل. تو وہ ہونا یہی چاہیے کہ اگر کوئی چیز سامنے آئی ہے تو پھر اس کے منطقی انجام تک ضرور پہنچانا چاہیے. معذرت چاہتا ہوں کہ رول آف لا اس ملک میں کبھی نہیں رہا. دیکھیں ہم سارے، اور سیاست میں یہ ہے کہ الزامات لگتے ہیں، دنیا بھر میں ایسے ہوتا ہے، لیکن عدالتی نظام کے اوپر اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ وہاں سے جو فیصلہ آ جائے سارے فریق اس کو مانیں. ہمارے ہاں وہ اعتماد ہی نہیں ہے. آج عدالت یہ کہتی ہے، کل عدالت وہ کہتی ہے. سر میرا کلوزنگ کا ٹائم اوپر جا رہا ہے، ایک فقرہ کہہ دیں عامر صاحب. بس ایک فقرہ یہاں جو لا ہے نا وہ یہ ہے کہ انگریزی دا دی تے پنجابی دا دا، جتھے لگدا ہے اتھے لا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ تینوں مہمان میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہو گیا ہے. انشاءاللہ ناظرین سے جمعے کو ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے، اور فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ تینوں مہمان میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہو گیا ہے. انشاءاللہ ناظرین سے جمعے کو ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے، اور فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ تینوں مہمان میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہو گیا ہے. انشاءاللہ ناظرین سے جمعے کو ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے، اور فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے.